کل کا جو موضوع تھا کہ مرشد کامل کی منزل تک پہنچنے کی کیا راہیں ہیں اور راہ سلوک کی منزلیں کیسے طے ہوگی، اللہ کی قربت و وصلت کیسے حاصل ہوگا، اس پر میں نے دیکھا کہ جوابات بہت بہترین آئے ہیں، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جناب صوفی پرویز احمد صاحب نے کہا کہ پیر باطن ہے اور مرشد ظاہر ہوتا ہے۔ جناب عاشق گریڈی والے اور مولانا ہاشمی صاحب نے بھی کہا تھا کہ مرشد کامل ہونے کے لیے مرید کامل ہونا چاہیے۔ صوفی احسان صاحب نے بہت اچھی بات کہی، راہ سلوک کے تمام منزلیں طے کرنے ہوتے ہیں اور مرشد کو سالک ہونا چاہیے، شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے۔ صوفی ظفر افتخاری صاحب نے لکھا کہ سیدھا سادہ راستہ ہے سیدھے لوگوں کے لیے، چالاک لوگوں کا یہ راستہ ہے ہی نہیں۔ مفتی صوفی تنویر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ مرشد جو عمل ذکر دیتے ہیں اس میں لگے رہی اور پیر کی نظر ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ جو ہے گفتگو تھی۔ پھر جناب صوفی عمران اکمل چشتی صاحب نے لکھا کہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، صرف علم کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفی مزمل صاحب نے کہا کہ تمام جو ہے فنا اور بقا کی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں اس راہ میں۔ صوفی اویس غازی سرمدی صاحب نے فرمایا کہ بہت مشکل اٹھانی ہوتی ہے، تمام خواہشات سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ صوفی سلیم اکمل صاحب نے کہا کہ کچھ بننے کی خواہش کرنا ہی غلط ہے، پیر جو بنا دیں وہ منظور ہو جانا چاہیے اور تمام آرزوؤں سے خواہشات سے باہر انسان کو نکلنا چاہیے، تبھی جا کے کچھ ہوتا ہے۔ صوفی عمر صاحب نے کہا کہ پیر کامل ہونے کے لیے مرید جاہل ہونا ضروری ہے، انہوں نے بھی بہت اچھی بات کہی، پیر کے سامنے خالی ہو کر کے رہنا چاہیے، انہوں نے فرمایا تھا۔ پھر صوفی سلیم صاحب نے موسیٰ اور خضر کا بہت تفصیلی واقعات کو بیان کر کے انہوں نے جو ہے اس سے کچھ حاصل کرنے کا اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ خدا ملنا آسان ہے بھائی، پیر ملنا مشکل ہوتا ہے۔ صوفی عادل صاحب نے کہا کہ تصور و مراقبہ کا اہمیت ہے اور اس کو اس سے جوڑ کے دیکھنا چاہیے، اور تصور پیر اور مراقبہ کے بغیر جو ہے آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صوفی احمد سبحانی بھائی نے اس جنگ ساری کا کافی ترجیح دیا اور انہوں نے پیر کی صحبت کرنے کا مشورہ دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ بھائی فقر ایک الگ چیز ہے اور پیر ہونا الگ چیز ہے، اور فقر کا جو راہ ہے وہ عشق کی راہ ہے، وہ رکنے کا نام نہیں، وہ چلتے رہنے کا نام ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمایا۔ پھر صوفی پرویز بھائی نے کہا کہ موسیٰ کا جو غلام تھا وہ غائب کیسے ہو گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ غلام آپ کا وجود ہے، جو غائب ہوگا تبھی جو ہے باطن کی راہ شروع ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ ڈھنگ سے آپ نے گفتگو فرمایا۔ پھر صوفی شکیل مہاراشٹر والے جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ وارث پاک کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پیر ٹکے سے ملیں گے اور مرید جو ہے بڑا مشکل ہوگا، یہ زمانہ تو آ گیا میرے بھائی۔ پھر شکیل وارثی صاحب جو یو پی والے ہیں ان کی آواز بہت مجھے اچھی لگتی ہے، بہت پیارے انداز میں وہ بولتے ہیں کہ کسب سے کچھ نہیں ملتا ہے بھائی، پیر کی خدمت کرنی پڑتی ہے، پیر چاہے گا تو خدمت کرنے سے ہی عطا کر دے گا، ایسے کچھ نہیں ہونے والا چاہے جو کرتے رہو۔ پھر صوفی صاحب نہ ہے، ان کا نام تو میں نہیں جانتا، ایک اور صوفی صاحب ہیں ہمارے گروپ میں، انہوں نے کہا کہ مرید مردہ ہونا چاہیے اور پیر زندہ ہونا چاہیے، تبھی اس میں روح پھونکا جا سکتا ہے، ورنہ روح پھونکا نہیں جا سکتا۔ یہ ساری باتیں جو ہے بہت سارے 17 قسم کے اوپینین آئے ہیں جو ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے لوگوں نے پیش کیا ہے، میں اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا۔ اور یہ ایک ایک بات جو ہے، ساری باتیں بہت قیمتی ہیں، سب پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی گروپ کے ایڈمن ہونے کی حیثیت سے جو ہے اپنی کچھ نظریہ اپنا پیش کرتا ہوں میں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ بھائی اوپر کے ساری باتیں بالکل صحیح ہیں اور میں تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ طالب کو صادق ہونا چاہیے اور پیر کو کامل ہونا چاہیے۔ طالب اگر صادق نہیں ہو تو کام نہیں بنتا ہے، اور پیر اگر کامل نہیں ہو تو بھی تھوڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور بندہ اور اللہ کے درمیان 70,000 جو ہے ظاہری اور 70,000 باطنی حجابات ہوتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے اور میں نے یہ سیکھا ہے، اسے ہٹانے پڑتے ہیں، اور جب تک یہ ہٹائیں گے نہیں تب تک منازل سلوک طے نہیں ہوگا، اور منازل سلوک کو طے کرنے کے لیے یہ سارے راستے سے گزرنے ہوں گے۔ پھر ظاہری باطنی رہنمائی بھی پیر کی لینی ہوگی، یہ نہیں کہ اپنا من سے کوئی چاہے گا تو کر لے گا، ایسے نہیں ہو سکتا، پیر کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ خدمت بھی کرنا ہوگا اور محنت بھی کرنا ہوگا۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ صرف خدمت کر لیں محنت نہیں کریں تو میرا ماننا ہے کہ نہیں، خدمت بھی کیجیے اور محنت بھی کیجیے، علم بھی حاصل کیجیے اور عمل بھی کیجیے، تب جا کر کے منزل کمال حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور منزل فنائیت اور بقائیت کی سبھی منزلوں سے گزرنے کے بعد وصل اللہ کا منزل آتا ہے، اور یہی مقام محمدی ہے اور یہی مقام رسالت ہے اور یہی منزل ولایت ہے۔ جب تک یہاں پر کوئی نہیں پہنچتا ہے بھائی میرے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ مرشد کامل ہو سکے گا، اور یہ بہت ہی کٹھن رستہ ہے، بہت مسئلہ بہت ہارڈ ہے۔ یہاں پہنچنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں اور بڑی بڑی امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے مرید کو۔ تو کسی کو 20 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 70 سال بھی اس میں لگ جاتے ہیں میرے بھائی۔ اتنا ہلکے پھلکی بات نہیں ہے کہ جیسے چاہیں ویسے اس کو حل کر لیں اور پہنچ جائیں کہیں پہ، جی نہیں، میرا ماننا ہے کہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے یہ، اور پیر کی نگاہ اس میں بہت کام کرتا ہے، اور
ان کی نگاہ اگر پڑ جائے تو یہ وقت آپ کو کم بھی لگ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام 5 سال میں ہو جائے، 2 سال میں ہو جائے، 1 سال میں ہو جائے. یہ پیر کی نگاہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور آپ کا نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نیت صادق ہے، آپ مرید صادق ہیں، آپ خلوص دل کے ساتھ گئے ہیں، نیت آپ کی پاک ہے اور جو چاہیے وہ تمام چیزیں آپ لے کے جا رہے ہیں بالکل سوکھی لکڑی کی طرح ہیں، تو ترت ماچس مار دے گا پیر اور ترت آپ جل کر کے بالکل عشق کی آگ میں لگ کر کے آپ فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزل طے کر لیجئے گا. لیکن اگر آپ کی لکڑی کچی ہے تو آپ ماچس اگر لگا دیا جائے گا تو بھی آپ دھواں کرتے رہیے گا، آپ جلیے گا نہیں. اور جب آپ جلیے گا نہیں تو فنا نہیں ہوئیے گا. جب آپ فنا نہیں ہوئیے گا تو بقا کی منزل اور وصل کی منزل تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں کہ آپ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ میرا اپنا ایک نظریہ تھا جو میں نے پیش کر دیا ہے، اور امید ہے کہ میری باتیں بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اور باقی تمام بھائیوں نے جتنی باتیں کہی ہیں سب اپنے اپنے تجربے کے حساب سے بالکل صحیح فرمایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ چونکہ میرا یہ سوال تھا تو میں نے نوٹ کر لیا ہے ڈائری میں یہ 17 اوپینین جو آپ لوگوں کے ہیں اور اپنا ملا کر کے 18 اوپینین کو میں جو ہے بالکل سر آنکھوں پہ رکھوں گا اور اس پر عمل کرنے کی زندگی میں کوشش کروں گا. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی یہ 18 باتوں کو اپنی زندگی میں اتار سکوں. اور اس کو چلنے میں اگر 18 سال بھی لگتے ہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ اگر 18 سال میں بھی یہ آدمی کوالیفائی کر لے، کامیاب ہو جائے، اللہ کی قربت و وصلت اس کو نصیب ہو جائے، منزل و مقصود پر پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی منزل و مقصود پر پہنچیں اور یہ 18 باتوں کو بالکل گانٹھ باندھ لیں، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کامیابی و کامرانی کے ساتھ اس منزل و مقصود کو پہنچے. اور ایک بار پھر سے تمام گروپ کے تمام حاضرین کو بالکل جو ہے خوش آمدید پیش کرتا ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام آپ لوگوں کی محبتوں کا ممنون ہوں. اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اس گروپ میں اس طریقے سے جو ہے اپنے اوپینینز دیتے رہیں گے، اپنی باتوں کو رکھتے رہیں گے، جس سے جو ہے ایک طبقہ جو ہے سینکڑوں لوگوں کا ایک گروپ اور سینکڑوں لوگوں کا ایک نورانی گروپ ہے، روحانی گروپ ہے، سب کو اس سے فیضیاب ہو سکے، فیضیابی مل سکے ہم لوگوں کو، اور دین و دنیا کا جو ہے سفر آسان ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.